بھابھی آپ ناراض نہ ہوں۔ آئندہ میں ایسا نہیں سوچوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ 1 سال تک میں شادی کر لوں گا، خلیل نے بڑی محبت سے بھابھی کو مناتے ہوئے کہا۔ بھابھی خلیل کو دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ خلیل بھی مطمئن ہو کر لانچ میں آ گیا۔ رات کو بھائی بھابھی کو ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا اور وہ خلیل کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں نے خلیل کو ساتھ جانے کے لیے کافی کہا، لیکن خلیل نے بہت بہانے بنائے اور انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ گھر اکیلا رہ گیا۔ تیار ہونے کے بعد جلدی آنے کا کہہ کر جانے لگے۔ بھابھی نے جانے سے پہلے خلیل کے لیے کھانا تیار کیا اور جاتے ہوئے بہت تاکید کی کہ خلیل ٹائم سے کھانا کھا لینا۔ بھابھی کی محبت کو دیکھ کر خلیل کو خود پر رشک کرنے لگا۔ بھائی بھابھی کے جانے کے بعد خلیل اپنے کمرے میں آ گیا، فریش ہوا۔ خلیل نے اب کپڑے پہنے تھے۔ خلیل ایک ہینڈسم لڑکا تھا جسے دیکھ کر اکثر لڑکیاں دل ہار دیتی۔ اس کی لڑکیوں سے دور جانے والی اس ادا سے لڑکیاں اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی تھیں۔ چینج کرنے کے بعد خلیل نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ایک بک اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور کتاب کو دیکھنے لگا۔ اس کا رخ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر تھا۔ ابھی یہاں اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کوئی بھابھی کو آواز دے رہا ہے اور اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اقرا ہے، جو بھابھی کے کہنے پر اکثر آ جایا کرتی تھی۔ جان جانے کے باوجود وہ ایسے ہی بیٹھا رہا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان کمرے میں آ گیا ہے، کیونکہ اقرا نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ فارس بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور نہ ہی بھابھی کا کوئی پتہ ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ میرا گلا تھک گیا ہے آوازیں دے دے کر، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فارس بھائی، اب بھی آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر بولی، میں آپ کے لیے آپ کی فیورٹ کھیر لائی ہوں۔ کھیر؟ خلیل جیسے ہی اقرا کی طرف مڑا، اقرا اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے مس، لائیں کھیر مجھے دے دیں، کھیر میری بھی فیورٹ ہے۔ خلیل نے معصومیت سے اس کے ہاتھ سے کھیر لے لی۔ اقرا بھی کافی شاکڈ ہوئی۔ کھیر آگے کرتے ہوئے بولی، آپ مسٹر خلیل ہیں نا؟ مجھے خلیل خان بولتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے نام سے؟ خلیل نے اقرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اقرا نے سکن لائن کے سوٹ کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا جو اسے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آنکھیں اس کی معصومیت بتا رہی تھی اور وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ خلیل کو اقرا بہت اچھی لگی۔ خلیل بہت غور سے اقرا کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے پوچھا، بھابھی کہاں ہیں؟ اور فارس بھائی بھی نظر نہیں آ رہے۔ بھائی بھابھی ایک فنکشن پر گئے ہوئے ہیں، بس آنے والے ہی ہوں گے، آپ بیٹھیں پلیز۔ نہیں شکریہ، میں بس یہ کھیر دینے کے لیے آئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، آپ بھابھی کو بتا دیجیے گا۔ ارے کیوں تو؟ خلیل نے اسے رکتے ہوئے کہا۔ یہ تو بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا میں خلیل ہوں؟ دراصل بھابھی آپ کا کافی ذکر کرتی تھی، آپ کو بہت یاد کرتی تھی، آپ کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ آپ کو ابھی دیکھا تو پہچان لیا، اور ویسے بھی کئی بار آپ کی تصویر بھابھی کے کمرے میں دیکھی۔ اقرا اب نارمل ہو چکی تھی۔ تب ہی اس نے ساری تفصیل خلیل کو بتا دی۔ اقرا کی ایک ایک ادا پر پیار آتا تھا خلیل کو۔ بھابھی کی بات یاد آئی۔ خلیل ساری بات سننے کے بعد بولا، اب تو آپ مجھ سے مل بھی چکی ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کیا بھابھی نے ٹھیک کہا تھا میرے بارے میں؟ خلیل نے بڑی شرارت سے اقرا سے پوچھا۔ جی جیسا سنا تھا بالکل ویسا ہی دیکھا۔ اور ہاں مسٹر خلیل، یہ کھیر آپ کے لیے نہیں ہے، بھائی بھابھی کو بھی دیجیے گا، اقرا نے شرارت سے خلیل سے کہا۔ سوری میڈم، ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ ان کو ان کے لیے کھیر لا کر دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ اس کو اب ختم ہی سمجھیں۔ میرا کیا، میں تو بھابھی کو بتا دوں گی، میں کھیر دے کر گئی تھی، پھر آپ جانے اور وہ، اقرا نے مسکرا کر کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ خلیل کا دل اس کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا اندازہ خلیل کو خود بھی نہیں تھا۔ خلیل نے ایک بار پھر اس کو روکتے ہوئے کہا۔ خلیل نے جانتے ہوئے پھر اس کا نام پوچھا۔ آپ کا نام؟ اگر نہ بتاؤں تو؟
آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں آپ کا نام جانتا ہوں۔ مجھے پتہ تھا آپ مجھے جانتے ہیں، تبھی آپ مجھ سے نارملی بات کر رہے ہیں۔ اگر نہ جانتے ہوتے تو پہلے یہی پوچھتے کہ آپ ہیں کون۔ بابی نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، پھر آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اسی لیے تو میں نے بتایا نہیں۔ اقرا کے چہرے پر شرارت تھی اور ساتھ ہی مسکرائی۔ خلیل کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ اللہ حافظ بول کر کمرے سے نکل گئی۔ خلیل دروازے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ وہ خود پر حیران تھا کہ وہ آخر اس سے باتیں کیوں کر رہا تھا، جبکہ انگلینڈ میں بہت سی لڑکیاں اس سے بات کرنے کو ترستی تھی، مگر اس نے کبھی ان کو اپنے قابل میں نہیں سمجھا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ خود پر مسکرایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر کتاب کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد بائی اور بابی واپس آ گئے اور اس نے بابی کو ساری بات بتا دی۔ پھر بس بابی نے موقع ملتے ہی شادی کی بات کر دی۔ خلیل بابی کو تنگ کرنے کے لیے ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور بابی کو دیکھنے لگا۔ میں نے بات کیا کر دی اس لڑکی سے؟ آپ کو شادی آ گئی۔ اب اقرا اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اب اس سے شادی کر لوں۔ بابی جو خوشی سے خلیل سے امیدیں لگائی بیٹھی تھی، ایک بار پھر نا امید ہو گئیں۔ یہ لڑکا کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ بابی اس کی باتیں سن کر ڈانٹتی رہی اور اسے بابی کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ اس کا دل اقرا کی برائی کے لیے بالکل نہیں مان رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی برائی کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ آخر خلیل کی باتوں سے بابی نے ہار مان لی تو خلیل اپنی جیت پر ہنس دیا۔ اقرا اور خلیل کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اب اقرا کے ایگزام بھی ختم ہو گئے تھے۔ اقرا اور خلیل کی اب دوستی بھی ہو گئی تھی۔ شروع میں اقرا دن میں کئی بار خلیل کے گھر چکر لگاتی تھی اور خلیل سے باتیں کرتی، اور کبھی کبھی ان کی لڑائی بھی ہو جاتی۔ جب اقرا نہ آتی تو خلیل بہانے سے اس کے گھر چلا جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کی باتوں سے واقف ہو چکے تھے۔ زیادہ تر دونوں لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب بابی ان کو ساتھ دیکھتی تو بہت خوش ہوتی تھی۔ جب بابی نے خلیل سے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں، تو خلیل نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اس کو اپنی اسٹڈی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ایسی باتیں کر کے خلیل بابی کی خوشی ختم کر دیتا تو اس سے دوستی کا مقصد۔ وہ ہنس کر کہتا، بھابی میری انگلینڈ میں بھی بہت سی فرینڈز تھیں، اب ان میں ایک یہ بھی ایڈ ہو گئی۔ بابی اس کی یہ بات سن کر غصے سے دیکھنے لگی اور خلیل ان کے ایسے دیکھنے پر ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہاں سے چلا گیا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جب میں بابی کو بتاؤں گا کہ میں اقرا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا تو وہ کتنا خوش ہوں گی۔ خلیل کے واپس جانے میں اب ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ اقرا اور خلیل ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ خلیل اب اس سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر جانا بھی ضروری تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اقرا بھی اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہی۔ بس یہی وجہ تھی کہ خلیل نے اقرا کو واپسی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ موقع ملتے ہی اقرا سے بات کروں گا۔ جب اقرا بابی کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ خلیل لان اکیلا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے آج پہلی بار خلیل کو ایسے دیکھا، کیونکہ وہ جب بھی آتی تھی اس نے خلیل کو ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا، مگر آج خلیل بہت اپسیٹ تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اقرا نے خلیل کو ڈرا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ خلیل چونک گیا اور اقرا کو دیکھ کر مسکرایا۔ اقرا نے بلیک ڈریس کے ساتھ کلرفل دوپٹہ لیا ہوا تھا جو اقرا کو اچھا لگ رہا تھا۔ خلیل اسی طرح بیٹھا رہا تھا، اٹھا نہیں۔ آؤ اقرا یہیں بیٹھ جاؤ۔ اقرا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خلیل کے پریشان چہرے پر اس کے بکھرے بال اچھے لگ رہے تھے۔ اقرا، خلیل نے کچھ سوچتے ہوئے آرام سے اس کو پکارا۔ خلیل، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے آج آپ اتنے خاموش کیسے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ اقرا کے ایسے بولنے پر خلیل میں بات کرنے کی ہمت آئی۔ جی اقرا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو بات ہے وہ بتائیں۔ اقرا، میں دراصل انگلینڈ واپس جا رہا ہوں۔
دوستو اس کا تیسرا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔